آپ نے اس کو ایک طرح سے سیگمنٹائزڈ کیا ہے کہ کس ٹائم سے لے کے کس ٹائم تک پالیسی کیا چل رہی تھی، اس کا کیا فائدہ ہوا، لیکن مجموعی طور پہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی تھی. اب میں یہ دیکھتا ہوں سر کہ آپ کے جانے کے بعد نگران گورنمنٹ آتی ہے، معاشی پالیسی کو مانیٹر کرنے کے لیے، یہ وہ کہہ لیں کہ اس کو اسسٹ کرنے کے لیے ادارہ بھی بیچ میں آتا ہے. سمگلنگ روکنی ہو، ہنڈی حوالہ روکنا ہو، ڈالر کی قیمت نیچے لانی ہو، ڈالر کی سمگلنگ روکنی ہو، ادارہ سامنے آتا ہے. وہ ڈنڈے کے زور پہ ڈالر کو بھی نیچے لے آتے ہیں، سمگلنگ بھی روک لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حوالہ ہنڈی پر بھی قابو پا لیا کافی حد تک. یہ سب کچھ وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا. آپ کے پاس مینڈیٹ تھا، آپ نے نہیں کیا سر. تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے، آپ صحیح کر پائیں گے اس کو؟ ایک اور دوسرا یہ، تو پھر آپ سے اچھے تو وہ تھے. آپ کیا کہہ کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ کیا دکھا کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ علی بھائی، میں تو کیونکہ سیاست سے پیچھے ہو گیا ہوں، تو میں تو اس طرح ایکٹیو پارٹ نہیں ہوں مسلم لیگ کا، تو مجھ سے تو خیر کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی کسی بھی حکومت نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ اسمگلنگ کو پروان چڑھائیں یا اسمگلنگ کو آگے بڑھائیں. دا فیکٹ کہ اس حکومت نے اسمگلنگ کو روکا ہے، وہ اوبویسلی اس کی کریڈٹ جائے گا، اور ادارے نے روکا ہے تو ظاہر ادارہ بھی ہمارا ہی ہے نا. مطلب کسی باہر کے ادارے کو تو ہم نے بلا کے نہیں بولا ہے. افغانستان کی فوجوں نے تو آ کے نہیں روکی ہے افغانستان سے اسمگل، پاکستان کی فوجوں نے روکی ہے اگر روکی ہے. ایران سے اگر اسمگلنگ کم ہوئی ہے تو وہاں سے ہوئی ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اسمگلنگ کم کرنا چاہیے. تو اس میں تو کوئی میرے خیال سے دو باتیں نہیں ہیں. اور یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسمگلنگ کو مزید یہ ریسٹرکٹ کریں گے، اور حوالے ہنڈی جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اگر اسمگلنگ کم ہو جائے گی. تو یہ تو بالکل کرنا چاہیے. لیکن آپ کی جو ایک بات میں وہاں پہ رک گیا تھا، آپ نے کہا نا سیاست سے کنارہ کشی کر لی سر، تو معیشت سے ہٹ کے سوال کر رہا ہوں. اسحاق ڈار سے اختلاف کی اتنی بڑی قیمت چکانا پڑی مفتاح اسماعیل کو کہ سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لی؟ دیکھیں، یہ کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے علی بھائی کہ میں کافی عرصے سے، میری فیملی بھی چاہتی تھی کہ میں سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن سچی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اتنی جگہ نہیں ہے سیاست میں. دیکھیں، میری کوئی سیاسی کوئی وراثت نہیں تھی، میری کوئی سیٹیں نہیں تھیں گھر کی، یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. ہم پروفیشنل لوگ تو عزت کی بنیاد پہ اور اپنی قابلیت کی بنیاد پہ، جو تھوڑی بہت قابلیت ہے اس کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں. میں نے سوچا اس وقت کہ میرے لیے جگہ نہیں ہے اتنی سیاست میں، تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے باہر رہ جائیں. اگر ملک کی خدمت ہی کرنی ہے تو سیاست واحد پیشہ تو نہیں ہے. آدمی کوئی اسکولیں کھول سکتا ہے، کچھ اور کام کر سکتا ہے. تو میں اس وقت سیاست سے پیچھے ہٹا ہوں. یہ کسی کی وہ نہیں ہے، کوئی کاسٹ نہیں ہے میرے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں آج کل، تھوڑا کاروبار کر رہا ہوں، لکھنے پڑھنے کی چیزیں کر رہا ہوں، اس میں بھی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھا، یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں یہ آپ کی ایک یوں کہہ لیں کہ پرسنل آپ کی ایک چیز ہے سر، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سر ایسا کیوں دیکھا ہم نے کہ ایسی آوازیں جو اختلاف کرتی تھی اپنی اپنی جماعتوں میں، وہ نہ صرف جماعتوں سے علیحدہ ہوئے، پھر کہیں نہ کہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سیاست سے علیحدہ ہو رہے ہیں. میں ذکر کروں آپ کا، شاہد خان عباسی کا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ بھی اپنی جماعت سے ان کو علیحدہ ہونا پڑ گیا just because they had a different voice, their opinion was different. دیکھیے، صرف اتنی گزارش میں کروں گا کہ مصطفیٰ نواز تو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ اپنے حلقے سے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ جیت بھی جائیں گے. میں اور شاہد بھائی میرے خیال سے سائیڈ لائن کیے گئے نہیں، ہم خود سائیڈ لائن ہوئے. اچھا، ہم خود ہی پیچھے ہٹ گئے. مجھے تو، میں گزارش کر بھی چکا ہوں کہ مجھے تو دو کم از کم اور پارٹیوں نے سینٹ کی سیٹ کا بھی آفر کیا ہے، نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ بھی آفر 3 پارٹیوں نے کی ہے. جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی کچھ کہا تھا کہ چلیں عمران خان سے مل لیں. تو میں تو سچی بات ہے کہ میں تو پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہے یہ ابھی بھی اور ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میں زندگی بھر سیاست چھوڑ چکا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں سیاست میں ہوں. لیکن اللہ نے چاہا اگر آنے والے وقتوں میں کبھی ایسا ضروری سمجھا تو واپس آ سکتے ہیں. اس میں کوئی ون وے ٹکٹ لے کے نہیں چھوڑی ہے سیاست. چلے اب ایک کام کرتے سر، آئی ایم ایف پہ آتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستانیوں کے لیے. سر پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے، وہ آئی ایم ایف پروگرام سے دستبرداری کا اعلان کر چکی ہے ان کیس اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو، وچ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی اے میٹر آف کنسرن فار آئی ایم ایف. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا آئندہ جو پروگرام ہم نے کنٹینیو کرنا ہے اس پہ اس کا اثر پڑے گا اگر پاکستان کی ایک جماعت کہتی جناب ہم نے اس سے کنٹینیو نہیں کرنا؟
میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت یہ قرضے کی قسط پر اس کا اثر پڑنا چاہیے، اللہ کرے نہ پڑے، اور یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے کچھ 8 بلین کے اوپر تو ریزروز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے ہفتے بھی کافی پیسے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں اگر یہ پیسے آ جاتے ہیں آئی ایم ایف سے تو ریزرو 9 بلین کے اوپر چلے جائیں گے. اسٹیٹ بینک کے 4-5 ارب روپے آپ کے 4-5 ارب ڈالر آپ کے بینکوں میں پڑے ہیں. تو مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا ہے، کیونکہ یہ اس پہ تھوڑی سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہے یا نہیں ہٹی ہے. مختلف لوگوں نے مختلف بات کی ہے، تو مجھے سچ مچ یہ نہیں پتا کہ تحریک انصاف کا کیا موقف ہے. لیکن اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 11 تاریخ کی جو میٹنگ ہے اس پہ اثر انداز اگر کسی نے ہونے کی کوشش بھی کی ہے تو ابھی ممکن نہیں ہے، ٹو لیٹ ناؤ. اچھا ٹھیک ہے سر، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کوئی بڑی بات ہے نہیں. اچھا سر، اگر یوں کہا جائے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ انتخابات کے بعد آپ کی حکومت ہے، آپ کی جماعت کی حکومت ہے جس کا آپ حصہ رہے ہیں، کیا معاشی مشورہ دیں گے آپ؟ کیا ہونا چاہیے؟ سر انتخابات کے بعد سب سے پہلا جو چیلنج ہوگا وہ نیا آئی ایم ایف پروگرام طے کر کے نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا. اچھا. اور نئے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کی کہیں بھی باتیں مانیں، بلکہ اپنا ہوم گرون پلان بھی بنانا ہوگا جو دیگر ممالک کر چکے ہیں، جس کے اندر آپ کو یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم کو نجکاری کرنی ہوگی جس سے معیشت میں ایفیشنسی آئے گی. ہم کو بجلی اور گیس کی نرخوں میں کمی کرنے کے لیے نجکاری جو ہے وہ ناگزیر ہو گئی ہے. ہم کو این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کرنا پڑے گا. ہم بہت زیادہ پیسے صوبوں کو دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وفاق جو ہے وہ تقریباً دیوالیہ پن کے قریب ہوتی ہے. تو اس لیے ہم کو وفاق کو مضبوط کرنا پڑے گا. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. پورے ملک کو بیٹھنا پڑے گا، صوبوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا. ہم کو اس ملک کے اندر، علی بھائی آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ 78% بچہ جو ہے وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے 10 سال کا. آدھے بچے جو اسکول میں ہونے چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں. 5 سال سے چھوٹی عمر کے ہمارے 58% بچے یا اسٹنٹڈ ہیں یا ویسٹڈ ہیں. اگر آپ ایک پوری جاہلوں کی قوم پیدا کر رہے ہیں تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ملک جو ہے وہ غیر تعلیم یافتہ بھی رہے اور امیر بھی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم کو ان کو تعلیم دینی ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو آپ کسی اور کا بچہ نہ سمجھیں. یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں، جس گاؤں میں بھی رہتے ہوں، جس صوبے میں بھی رہتے ہوں، یہ سب ہمارے بچے ہیں. ان کو نشو و نما بھی دینی پڑے گی، صحت بھی دینی پڑے گی، تعلیم بھی دینی پڑے گی، اور ان کے والدین کو کچھ انکم بھی دینی پڑے گی. یہ کام کرنے کے لیے ہم کو وسائل بھی چاہیے، لیکن ہم کو لوکل گورنمنٹ چاہیے. نچلا طبقہ حکومت کا جو سروس پرووائڈ کرتا ہے، جو خدمات لوگوں کو دیتا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، یا چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، کوئی بھی لوکل گورنمنٹ کو پاور دینے سے تیار نہیں ہے. وہ اپنے پاس پاور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. ہم کو این ایف سی ایوارڈ کے تھرو ڈائریکٹلی پیسے دینے پڑیں گے لوکل گورنمنٹس کو، اور لوکل گورنمنٹس کو اور صوبوں کو کہنا پڑے گا کہ اپنے پیسے خود جمع کرو. تو یہ بیسک میجر ریفارمز پاکستان اگر نہیں کرے گا تو ہم دنیا کی یہ جو قوموں کی دوڑ ہے اس میں آلریڈی بہت پیچھے رہ گئے، اور اب اتنا پیچھے نہ رہ جائے کہ وہ ہم کو نظر بھی نہ آئے.